ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ اس آیت کریمہ میں جو سچی طرح داخل ہونے اور سچی طرح باہر نکلنے کا ذکر ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے چند روایتوں کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی مجھے صدق کے ساتھ مدینہ میں داخل فرما اور صدق کے ساتھ مدینے سے باہر لا۔ تو یہ سچی طرح داخل ہونا اور سچی طرح باہر آنا۔ اور حضرت ابن عباس کی ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ مجھے قبر میں سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ قبر سے باہر لا۔ اور حضرت قتادہ کی روایت میں یہ ہے، مجھے سچائی کے ساتھ مکہ میں داخل کر اور سچائی کے ساتھ مکہ سے باہر لا۔ یعنی آپ مکہ سے مشرکین سے بے خوف ہو کر کے نکل آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فاتحانہ شان کے ساتھ میں مکہ میں داخل کیا، تو آپ شان و شوکت کے ساتھ میں نکلے اور شان و شوکت کے ساتھ میں مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ اور ایک عام تفسیر اس کی یہ ہے کہ مجھے زندگی کے تمام کاموں میں، سفر میں، حضر میں، جہاں بھی میں رہوں، سچائی کے ساتھ میں مجھے داخل کر اور سچائی کے ساتھ میں مجھے باہر لا۔ تو یہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں جب داخل ہوئے، مکہ جب فتح ہوا تو آپ مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف 360 یا ایک روایت کے مطابق 163 بت تھے۔ تو آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، آپ وہ چھڑی ان بتوں کی طرف مارتے یا اشارہ کرتے اور فرماتے جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو جب آپ اشارہ کرتے تو بت جو ہے وہ گر پڑتے تھے۔ اور اس آیت کریمہ میں مشرکین کے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا گیا، اور مشرکین کے بتوں کو توڑنے کی دلیل یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر ہے، ورنہ یہ آیت کریمہ تو بہت پہلے ہی نازل ہو چکی تھی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بت چاہے کسی کا بھی ہو، چاہے وہ کسی کی پوجا کرتے ہوں اس کا بت ہو، اور یا پھر کسی بھی انسان کا مجسمہ بنا کر کے رکھ دیا گیا ہو، تمام طرح کے بتوں اور مجسموں وغیرہ، تصویروں وغیرہ کو توڑنے کا اسلام کے اندر حکم ہے۔ کوئی بھی مجسمہ اور تصویر باقی نہیں رکھے جائیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے صحن میں ایک پردہ لٹکایا، اس پردے پر تصویریں بنی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پردے کو پھاڑ دیا۔ پھر میں نے اس کے 2 گدے بنا لیے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تصویر یا مجسمہ یہ چیزیں جہاں پر بھی ہو انہیں مٹھا دینے کا حکم ہے۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہر اس چیز کو توڑ دیتے تھے جس میں تصویر بنی ہوئی ہوا کرتی تھی۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ تصویر یا مجسمہ یا اس طرح کی تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ نفرت تھی۔ آج جو لوگ جو ہے وہ اپنی
تصویر کو ڈی پی وغیرہ پہ لگا کے رکھتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اپنی تصویروں کو شیئر کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تصویروں سے کتنی زیادہ نفرت فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا جس چیز پر بھی جو تصویر بنی ہوتی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام اس تصویر کو جو ہے وہ توڑ دیا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ جو یہ فرمایا کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اب یہاں پر حق سے مراد کیا ہے؟ تو حق کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں اور یہاں پر سب مراد ہو سکتی ہیں، یا تو اس سے مراد قانون الہی ہے، یا اس سے مراد اسلام ہے، یا اس سے مراد قرآن پاک ہے، یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ سب کے سب حق ہیں، اور حق کے آنے کے بعد میں کفر مٹ گیا، یعنی کفر، شرک، گمراہی، ظلم اور باطل یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ ہر باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے۔ باطل کا جو شور ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کا شور ہوتا ہے، اور حق کے اندر ہمیشہ کا زور ہوتا ہے۔ زور حق ہی میں ہوتا ہے، باطل میں خالی شور ہوتا ہے۔ باطل کبھی باقی نہیں رہتا ہے، وہ مٹ کر کے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نعرہ لگوایا گیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو فاتحانہ انداز میں جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ کی زبان مبارک کے اوپر یہ کلمات تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے، جیسے ایک روایت کے مطابق 360، کچھ لکڑی کے تھے، کچھ لوہے اور تانبے کے تھے، جو مضبوط کیلوں سے بالکل جما دیے گئے تھے، اور کچھ مٹی کے پکائے ہوئے تھے، کچھ بت پتھر کے تراشے ہوئے تھے، اور کعبے کی دیواروں پر بھی کچھ جو ہے وہ جوڑے لٹکا دیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عصا مبارک سے اشارہ کرتے، اگر منہ کی طرف اشارہ کرتے تو گدی کے بل گر جاتا، اور گدی کی طرف اشارہ کرتے تو منہ کے بل گر جاتا تھا وہ بت۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرے پڑے بتوں کو توڑوا کر کے باہر ڈلوا دیا، لیکن ان کافروں نے معاذ اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اور حضرت مریم کی جو تصویریں بنائی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو توڑوا کر کے باہر نہیں پھینکوایا، ان کو دفن کروا دیا۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ قرآن مقدس شفا بھی ہے، اور قرآن مقدس یہ رحمت بھی ہے۔ قرآن مقدس روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ قرآن مقدس سے جو ہے وہ کفر، شرک، گمراہی، ہر باطل عقیدے کی جتنی بھی نجاست ہوتی ہے اس سے دل پاک ہو جاتا ہے، اور قرآن مقدس سے جتنے بھی خراب اعمال ہوتے ہیں، زنا، شراب، جوا، جتنی بھی بدعملیاں ہیں، سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں، تکبر، حسد، بخل، ظلم، ان سب کا بھی قرآن مقدس سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس ہر طرح کی بیماریوں سے بندے کو شفا دیتا ہے۔ اگر کوئی قرآن مقدس پڑھے اور ان بیماریوں سے شفا نہ ملے تو یہ پڑھنے والے کی کمی ہے، قرآن مقدس تو شفا ہے ہی۔ اور اسی طرح قرآن مقدس میں جو واعظ اور نصیحت ہے اس سے دلوں کے اندر جو زنگ چڑھا ہوا ہے وہ زنگ چھوٹ جاتا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو کر کے روحانیت حاصل کرتا ہے۔ اور قرآن مقدس سے ظاہری بھی شفا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ عرب کے کسی قبیلے میں گئے، قبیلے کے لوگوں نے ان کی ضیافت، مہمان نوازی نہیں کی۔ اسی بیچ میں قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈگ مار دیا۔ ان لوگوں نے صحابہ سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی دوا یا کوئی ایسا جھاڑ پھونک ہے جس سے ہمارے سردار کا جو بچھو کا زہر ہے وہ زہر اتر جائے؟ صحابہ کرام نے کہا تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم اس وقت دم کریں گے جب کہ تم اس کی اجرت دو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا اجرت؟ تو صحابہ نے کہا بکریوں کا ایک ریوڑ دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا، اور ان کے تھوک کے چھینٹے اس کے اوپر پڑے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سردار کو جو ہے وہ شفا عطا فرما دی۔ اب جب بکریاں ان کو ملی تو کچھ صحابہ نے کہا کہ قرآن پڑھ کے بکریاں لی ہیں تو یہ تو
ہم ایسے نہیں استعمال کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کریں گے، اس کے بعد میں عمل کریں گے۔ اب جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ سے جب پوچھا تو میرے آقا علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا تمہیں کس چیز نے بتایا کہ یہ دم ہے اور ان بکریوں کو لے لو؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بکریوں میں میرا بھی حصہ ہے۔ یعنی ایک روایت میں تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اس شخص نے اللہ کی کتاب پڑھ کر کے اجرت لی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ اجرت کی مستحق اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو قرآن مقدس میں ایسی شفا کہ اگر پڑھنے والے میں اگر دم ہو تو قرآن اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو زہر کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ قرآن مقدس یا کچھ وظیفہ وغیرہ کوئی پڑھتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ اجرت لیتا ہے تو یہ اجرت لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جس مرض میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا اس مرض میں آپ اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ لوگ پانی اور پتہ نہیں کیا کیا لاتے ہیں دم کروانے کے لیے، اگر ان کے گھر میں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے والا کوئی بچہ یا خود اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے والے ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ میں، تو یہ صورتیں اگر پڑھ کے دم کر دیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی شفا عطا فرما دے گا۔ اور حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام زیادہ بیمار ہو گئے تو میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے آپ پر دم کرتی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر میں پھیر دیتی تھی تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو جائے۔ اور ابن شہاب نے کہا کہ آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن مقدس چاہے پانی پہ دم کیا جائے چاہے جسم پہ دم کیا جائے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ ایک بات یہاں پر خاص طور سے یہ عرض کرنا ضروری ہے، آج کل جو غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تعویذ بھی شرک ہے اور جھاڑ پھونک کروانا پانی دم کروانا یہ بھی جائز نہیں ہے اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیں تاکہ کوئی آپ کو اس حوالے سے گمراہ نہ کرے۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو دم کرتے ہو مجھے بتاؤ۔ تو دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ ان کے اندر کوئی شرکیہ بات نہ ہو، یعنی شرک والی بات اگر اس پڑھنے میں نہیں ہے تو اگر دم کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت جابر نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دم کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر عمر بن حزم کی آل کے لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں ایک دم آتا ہے جس سے ہم بچھو کے ڈنگ کا علاج کرتے ہیں، تو اب آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنا جو تم دم کرتے ہو مجھے بتاؤ کیا دم کرتے ہو۔ پھر انہوں نے جب بتایا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی پانی پہ دم کر کے اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا۔ ہاں غیر مقلدین جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے گلے میں کسی چیز کو لٹکایا وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اور حضرت ابن مسعود نے اپنی ام ولد کے گلے میں ایک تعویذ لٹکا ہوا دیکھا تو سختی سے پکڑ کر کے کھینچا اور کاٹ دیا اور کہا کہ ابن مسعود کے گھر میں شرک، اور کہا کہ تعویذ اور دم یہ سب شرک ہیں۔ یہ روایتیں غیر مقلدین پیش کرتے ہیں، تو ان کا جواب آپ سن لیں تاکہ کوئی غیر مقلد آپ کو گمراہ نہ کر پائے۔ یہ جو روایتیں غیر مقلدین پیش کرتے ہیں جن میں تعویذ وغیرہ سے منع کیا گیا ہے، یہ ایسے دم اور ایسے تعویذ سے منع کیا گیا ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے اندر لوگ کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہم کو مصیبت سے بچا لیں گے خود بخود ہی۔ حالانکہ دعا تعویذ جو بھی اثر ہوتا ہے وہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، کوئی کسی اور کو اگر خود اپنے اندر تاثیر والا سمجھے تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود نے جو تعویذ کا رد کیا اس کی وجہ کیا تھی کہ ان تعویذوں میں قرآن کے الفاظ نہ ہوں یا جادوگروں کے الفاظ ہوں یا کفر و شرک کی باتیں ہوں، تو ان تعویذوں سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ جس نے کسی چیز کو لٹکایا وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس کو اپنے گلے میں لٹکایا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کو کسی اور کے سپرد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس تعویذ کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو یہ جو ہے وہ دعا تعویذ کے خلاف نہیں ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو
دعا تعویذ وغیرہ سے منع کرتے ہیں، ان حدیثوں کو پیش کر کے وہ سراسر جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں۔ اس پر بہت ساری احادیث روایات موجود ہیں۔ آگے جو ارشاد فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے کچھ بھی زیادتی نہیں ہوتی۔ قرآن اترتا ہے تو ایمان والوں کو شفا ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، اور ظالموں کو اور بھی زیادہ خسارہ نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مقدس جب اترتا ہے مشرکین سنتے ہیں تو کینہ اور حسد ان کے دل میں بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ وہ کینہ اور حسد دل میں پیدا کرتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت کیوں اتری، اس پہ یہ حکم کیوں دیا گیا، وہ حکم کیوں دیا گیا۔ تو اس طرح ان کے خسارہ بڑھتا ہے، لیکن ایمان والے قرآن نازل ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن کو شفا اور رحمت بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں قرآن مقدس پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور مولا اخلاص کے ساتھ میں اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔